آج ہم سورۃ الحاقہ آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 52 تک تمام آیات کو آسان انداز میں حرف بہ حرف تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاکیزہ نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 41۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے وما ہوا میں جو ہا ہے، اس ہا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے بقولی میں جو قاف ہے، اس قاف کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وما هو بقول شاعر، شاعر یہاں پر جو شین ہے، اس شین کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے۔ الف مدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ اب شاعر میں دیکھیں الف ہے، الف سے پہلے والے حرف یعنی شین کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ قلیلم، یہاں پر قاف کے بعد لام ہے، اس لام کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ یا مدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب قلیلم میں دیکھیں یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر آ رہی ہے تو یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ قلیلم، آگے لام کے اوپر دو زبر ہیں، اس لام کو ہم میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور میم مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں اپنی آواز کو ناک میں لے جانا۔ قلیلا ما تؤمنون، تؤمنون، تا کے بعد حمزہ ساکن ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی حمزہ ساکن آئے گا وہاں پر ہم اپنی آواز کو روک کر جھٹکا لگا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قلیلا ما تؤمنون۔ اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجئے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 42۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے ولا بقولی، ولا میں جو لام ہے اس لام کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے۔ الف مدہ کی پہچان ابھی میں نے پچھلی آیت میں آپ کو بتائی ہے۔ آگے دیکھیے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ قلیلم میں جو لام ہے اس لام کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ یا مدہ کی پہچان میں آپ کو پچھلی آیت مبارکہ میں بتا چکا ہوں۔ اور آگے لام ہے، اس لام کے اوپر دو زبر ہیں، اس لام کو ہم میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور میم مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی الفاظ آسان ہیں۔ قلیلا ما تذکرون۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں، تذکرون میں جو را ہے اس را کو ہم پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ واو مدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اب تذکرون میں دیکھیں واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے را کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو یہ واو مدہ ہے، اس لیے ہم را کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 43۔ تنزیل من رب العالمین۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے تنزیل، تا کے بعد نون ساکن ہے، نارمل سا غنہ ہوگا اور آگے زا ہے، اس زا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تنزیل من رب العالمین۔ تنزیل، لام کے بعد لام کے اوپر دو پیش ہیں اور اس لام کو ہم میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے میم مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ من رب العالمین،
اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. تنزیل من رب العالمین. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 44. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، علینا میں جو عین ہے، عین کی آواز کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اقاویل میں حمزہ کے بعد جو قاف ہے، اس قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 45. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ، منہ میں آخر میں جو ہا ہے یہ موٹی ہا ہے. ٹھیک ہے، سینے سے آواز آئے گی. مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یمین میں جو میم ہے اس میم کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے. اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 46. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. ثم میں میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا. آگے دیکھیے لَقَطَعْنَا، قاف اور طا دونوں الفاظ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. وتین میں جو تا ہے اس تا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے. اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 47. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. فَمَا مِنْكُمْ، منکم میں میم کے بعد نون ساکن ہے، نارمل سا غنہ ہوگا. پھر آگے دیکھیے کم، باریک کاف کے بعد میم ساکن ہے، پھر آگے میم مشدد ہے. اس باریک کاف کو ہم میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر غنہ ہوگا. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. حاجزین میں جو ہا ہے یہ باریک ہا ہے، حلق سے آواز آئے گی اور ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس ہا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 48. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. وَإِنَّهُ حمزہ کے بعد نون مشدد ہے، نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. متقین میں جو قاف ہے اس قاف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے. اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 49. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، شروع میں وَإِنَّا ہے، حمزہ کے بعد نون مشدد ہے، نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا. آگے دیکھیے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ، ان میں نون مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا. مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. مکمل آیت مبارکہ کو اب ریوائز کیجیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 50. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ حمزہ کے بعد نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا اور نون مشدد کے بعد ہا ہے، یہ موٹی ہا ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس ہا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. کافرین میں کاف باریک ہے، اس کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کاف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور کافرین میں جو را ہے اس را کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے. اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 51. وَإِنَّهُ
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، وَإِنَّهُ حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یقین میں جو قاف ہے اس قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجئے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 52، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، فَسَبِّحْ، ٹھیک ہے۔ سین کو ہم با مشدد کے ساتھ ملائیں گے، با مشدد کو آگے ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے، ہا باریک ہے، حلق سے آواز آئے گی، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، عظیم میں جو ضا ہے اس ضا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجئے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ باکس میں لازمی پوچھیے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔